बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ आई के साथ मैं हूँ आपका मेहज़बान राजा नदीम और प्रोग्राम हॉर्स टॉक में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, आज हम बात करेंगे सानहा सियालकोट के हवाले से, जिसमें श्रीलंका के एक मैनेजर को सियालकोट में जो निजी फैक्ट्री के अंदर काम करता था उसको तौहीन मज़हब के इल्ज़ाम में जो है वो बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। और उसके बाद उसको लोगों ने डंडों से और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और बिल आखिर जब वो इस दारे फ़ानी से कूच कर गया तो उसकी लाश को जो है वो आग लगा दी गई। और जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया में इस वतन अजीज़ की जो है वो जग हसाई हुई और हमारा जो है मोराल जो है वो पूरी दुनिया में बहुत डाउन हुआ है। इस हवाले से नाज़रीन आज हम प्रोग्राम हॉर्स टॉक के अंदर बात करेंगे और हमारे साथ जो मेहरबान जो हैं वो मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं, एक शहरयार खान साहब और जो तकरीबन 27 साल से शोबा सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं और नेशनल प्रेस क्लब के सदर के ओहदे पर भी फाइज रह चुके हैं और इसी तरीके से रावलपिंडी इस्लामाबाद सहाफ़ी यूनियन के भी सदर रह चुके हैं और मुख्तलिफ जो है वो इदारों में अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं, जैसे एक्सप्रेस हो गया, 92 और मुल्क के बड़े बड़े अखबारात में भी उन्होंने काम किया है। और उनके साथ मौजूद हैं कैसर मिर्ज़ा साहब जो तकरीबन 20 साल से शोबा सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं और जिना अखबार और ख़बरें और इसी तरीके से 24 न्यूज़ और बेशुमार टीवी चैनल्स के साथ उन्होंने काम किया है। और सबसे बड़ी बात जनाब, जो हमारे एक्स वज़ीर आज़म रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, 2008 में इनको बेस्ट रिपोर्टिंग अवार्ड भी जो है इन्हें दिया गया है। और जी जनाब शहरयार साहब आपको खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम के अंदर। इसी तरीके से जनाब कैसर मिर्ज़ा साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। जी शहरयार साहब आज हम बढ़ते हैं जो हमारा जो वाक़या पेश आया है सियालकोट में सानहा, इसके हवाले से हम बात करेंगे कि जैसा कि हम देख रहे हैं कि इस वाक़े के बाद ट्विटर ट्रेंड्स चल रहे हैं मुख्तलिफ और टीएलपी की तहरीक है, क्या इसको सानहा सियालकोट की वजह बनाया जा सकता है कि इसकी वजह से ये जो है वो सानहा पेश आया है? नहीं, देखिए मेरा ख्याल है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो इसकी वजह है। वजह इसकी काफ़ी तवील, अगर आप माजी में बहुत ज़्यादा दूर तक ना जाएं तो भी माशरे में अब हमारे यहाँ जितनी अदम बर्दाश्त आ चुकी है ये उसका नतीजा है। और अदम बर्दाश्त क्या है कि कोई मुझे अगर बुरा भला कहे तो मैं उसके ऊपर कभी भी तौहीन मजहब का इल्ज़ाम लगाकर, तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाकर उसको मारने का हक महफूज रखता हूँ। ये कानून बन चुका है हमारे यहाँ। आपने देखा होगा खुशाब में एक बैंक मैनेजर ने अपने गार्ड को, सिक्योरिटी गार्ड को डांटा, सरजनिश की, उसने उसको गोली मार दी और गोली मारने के बाद उसने कहा जी मैं, चूंकि इसने तौहीन रिसालत की थी इसलिए मैंने इसको गोली मार दी, ये वाजिबुल कत्ल था। वो गिरफ्तार हुआ तो पूरा शहर उमड़ आया वहां पर और उस शहर के जो वो मौत था उसने उसको वहां से रिहा कराया। थाने में जो सिपाही थे, पुलिस वाले थे, वो महबूस होकर रह गए और वहां से उनको छुड़ा के ले जाया गया। जो बाद में कहानी खुलती गई तो हमें मालूम हुआ कि नहीं साहब, वो जो बैंक मैनेजर थे वो तो खुद बहुत अच्छे एक दीनदार शख्सियत थे और उनको सिर्फ इस वजह से गोली मारी गई कि उन्होंने इसको डांट डपट की थी, इस सिक्योरिटी गार्ड को बुरा भला कहा था कि तुम अपना काम दयानतदारी से नहीं करते। लेकिन हमारे यहाँ अब ये मिजाज बन गया कि आप किसी के ऊपर भी इल्जाम लगा सकते हैं और ये इसलिए देखिए कत्ल भी हुए इस वाक़े के ऊपर, इससे पहले भी बहुत सारे कत्ल हो चुके हैं। जो लोग सलमान तासीर को मारा गया वो मैं एक डिबेट में नहीं जाना चाहता क्या रीजन थी क्या नहीं थी, लेकिन कुछ भी रीजन हो, अगर आप उसको गाजी इल्मुद्दीन शहीद के साथ जोड़ते हैं तो उसके जो महरक़ात थे वो बड़े मुख्तलिफ थे। उस वक्त उस जमाने में यहाँ पर अंग्रेज सरकार थी और अगर उसके साथ मिलाया जाए तो फिर बनती नहीं है बात। लेकिन यहाँ अब जब आपका पाकिस्तान का एक लॉ मौजूद है, लॉ में ये मौजूद है, तौहीन रिसालत का कानून मौजूद है, उसके अंदर 295C के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। अगर आपका इल्जाम सही है
تو آپ اس کو قانون کے دائرے میں لے کر آئے, آپ اس کو کیس کو لے کر جائیں, عدالت میں لے کر جائیں معاملہ. لیکن یہاں بندہ خود ہی مدعی بنتا ہے, وہ خود ہی پولیس والا بنتا ہے, وہ خود ہی عدالت بن جاتا ہے, اور خود ہی جلاد کا کام بھی کرتا ہے. اور یہ سب آپ نے دیکھا کہ جتنے یہ واقعات کھلتے جاتے ہیں, اس کو ایکسٹرا ہائی لائٹ اس لیے ملی کہ پریانکا کمارا جو ہے وہ ایک غیر ملکی تھا, سری لنکا سے تعلق تھا اس کا, اس وجہ سے یہ کیس زیادہ ہائی لائٹ ہو گیا. نارملی ہمارے ہاں عموماً ایسے واقعات پر رد عمل دیتے ہوئے بھی لوگ اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں ہمیں بھی اس قسم کا نشانہ نہ بنا دیا جائے. لیکن آج ریاست اس بیانیے پر اگر کھڑی ہو گئی ہے, وزیر اعظم عمران خان اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے, اگر شیخ رشید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کسی کو قانون ہاتھ میں نہیں لینے دیں گے, تو بہت اچھی بات ہے, یہ ہونا چاہیے تھا. ماضی میں ہم نے دیکھا کہ شیخ رشید صاحب ہو یا عمران خان صاحب ہو یا ان کی جماعت کے دیگر لوگ ہو, وہ لوگ یہاں پر جب تحریک لبیک آتی تھی, اسلام آباد میں دھرنا دیتی تھی, تو وہ یہ لوگ ان کو سپورٹ کرتے تھے اور ان کے لیے وہ کہتے تھے کہ میں ختم نبوت کا سپاہی ہوں. یہاں پہ کون ہے مسلمان جو ختم نبوت کا سپاہی نہیں ہوگا؟ کوئی بہت بدبخت انسان ہوگا جو وہ ختم نبوت کا سپاہی نہیں ہوگا. ہم سب ہیں, لیکن ہم ایک قانون کے دائرے میں رہنے کو پسند کرتے ہیں, اور اسی کو جہاں جن ممالک میں قوانین نہیں ہوتے وہ بنانا ریپبلک ہوتے ہیں. ہم بنانا ریپبلک نہیں ہے, ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور یہاں پر مسلمانوں کی اکثریت ہے, تو اس میں اقلیت کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. بھارت نہیں ہے جہاں پر ہندوتوا کا راج ہے, جہاں مودی سرکار کے گنڈے جب چاہتے ہیں مسلمانوں کو, عیسائیوں کو نشانہ بناتے ہیں, سکھوں کو نشانہ بناتے ہیں صرف مذہب کی بنیاد پر. ہمارا مذہب جو ہے وہ تو امن کا درس دیتا ہے. اب آپ پریانکا کمارا کے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ اسلام جو ہے وہ امن و آشتی کا مذہب ہے؟ آپ اس کو کیسے بتا پائیں گے کہ یہ لوگ مسلمان سارے ایک جیسے نہیں ہوتے؟ یہ کسی ایک کی غلطی کی وجہ سے آپ نے پورے مسلم امہ کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہے, پوری مسلم امہ کا نقصان کیا ہے. خصوصاً پاکستان جبکہ فیٹف کی گرے لسٹ میں موجود ہے, ہم لوگوں کے اوپر بہت ساری پابندیاں ہیں عالمی سطح پر. ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. اپنے چھوٹی چھوٹی جھگڑے, چھوٹی چھوٹی لڑائیوں کی وجہ سے ہمیں اس قسم کا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن انفارچونیٹلی ایسا ہوا, اور پہلی بار یہ ہوا ہے کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہماری اکٹھی اس بات پر سیم پیج پر ہے کہ ہم یہ واقعات دوبارہ رونما نہیں ہونے دیں گے. لیکن اس کو تحریک لبیک سے جوڑنا جو ہے وہ میرا خیال ہے مناسب اس لیے نہیں ہے کہ یہ کام وہاں پر فیکٹری کے برکرز کا تھا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ جو ایک رعایت ملتی آئی ہے, مختلف ہم جو کل عدم تنظیمیں ان کو رعایت دیتے آئے ہیں, تو ظاہر ہے کہ اس کا فائدہ اٹھا کر یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہم اگر یہ کام کریں گے تو ہمیں بھی رعایت مل سکتی ہے. جی, جیسے ہم جانتے ہیں کہ تحریک لبیک جو ہے اس کو کنڈیم کر چکی ہے, انہوں نے بالکل لا تعلقی کا اظہار کیا اس سے. جی بالکل, کیونکہ تحریک لبیک اب قومی دھارے میں شامل ہونا چاہتی ہے. تحریک لبیک نے 2018 کے انتخابات میں بڑے اچھے ووٹس لیے تھے, اور اگر یہی پوزیشن رہتی ہے, اگر یہ لوگ سیاست میں قومی دھارے میں شامل ہوتی ہے یہ جماعت, تو ہم امید کر سکتے ہیں کہ یہ ایک بڑی جماعت بن کر ابھر سکتی ہے. لیکن جو بھی جماعت قومی جماعت بنے, چاہے دیکھیں آپ نے دیکھا متحدہ قومی موومنٹ بھی تھی, آپ کو ایک لمٹ میں رہنا پڑے گا. آپ کو پھر حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ نے واقعی سیاست کرنی ہے, آپ نے قومی دھارے میں آنا ہے, تو پھر آپ کو اسی طرح اپنا برتاؤ رکھنا ہوگا جیسا کہ کوئی بھی سیاسی جماعت رکھتی ہے. تشدد کے راستہ کسی جماعت کے پاس. جی بالکل, بہتر شہریار صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا اس سوال کے حوالے سے. جی کیسر مرزا صاحب فرمائیے گا, آپ کا کیا موقف ہے اس حوالے سے کہ کیا ٹی ایل پی کو ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے؟ جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ عوام کی جانب سے جو ہے وہ ٹویٹر پہ ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے کہ ٹی ایل پی جو ہے وہ اس کی ذمہ دار ہے, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے, آپ کی کیا رائے ہے؟ سب سے پہلے تو میں جو سانحہ ہوا ہے یہ غریب سوچنا پہ ہے. پوری دنیا میں پاکستان کی نہ صرف ہنسائی ہوئی ہے بلکہ دین اسلام کے حوالے سے ایک سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے. میں اس سارے واقعے کی مذمت کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے واقعات کا وہ لبنی کے نام پہ ریاستی ادارے کی طرف سے کیے جائیں یا مذہبی جماعتوں کی طرف سے توہین مذہب یا توہین رسالت کے نام پر کیے جائیں, وہ قابل مذمت ہیں. اس طرح کے واقعات کو نہیں ہونا چاہیے.
बदकिस्मती से ये सानहा हुआ और इसको टीएमपी के साथ जो है वो जोड़ा जा रहा है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस सारे वाक़े की सबसे मेन ज़िम्मेदारी जो है वो आपकी रियासत पाकिस्तान की और रियासती अदारों की है। देखिए, ये जो सारा वाक़या हुआ, ये कोई 1 दिन का या 1 घंटे का जो है ना, इसका नहीं, ये 40 साल हम काट रहे हैं, जो हुई थी 40 साल पहले, ये सारा उसका नतीजा है। अब देखें कि उस वक़्त जो है लोगों की एक ज़ेन साज़ी की गई और उसके नतीजे में जो है ना इस तरह के आए रोज़ वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं। 1987 से लेके अब तक देखें 2021 जो है इस वक़्त जा रहा है, तो तकरीबन 1200 वाक़यात इस किस्म के जो है वो रूनुमा हो चुके हैं पाकिस्तान में, और इसमें खासकर जो 2020 का साल है, इसमें सबसे ज्यादा वाक़यात रूनुमा हुए हैं और वो है, उनकी तादाद 200 है। तो मतलब ये आए रोज जो है ये चीजें जो है वो आगे बढ़ती जा रही हैं, और बदकिस्मती से उसकी बुनियादी वजह ये है कि हमारी रियासत की तरफ से इस हवाले से जो है वो कोई अमली इक़दाम नहीं उठाया जाता। हमने देखा है कि मुख्तलिफ केसेस जो है वो रूनुमा हुए और अदालतों में भी वो चलते रहे, तो अदालतों की तरफ से उस पे कुछ फैसले भी आए, लेकिन बदकिस्मती से जो है ना वो उन फैसलों को हमारे यहाँ कोई खास जो सोच रखने वाले लोग हैं वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब अगर अदालतें किसी मुल्जिम को जिस पे इल्जाम लगाया गया है तो जुर्म साबित ना हो सके, कुछ शवाहिद ना मिले, अगर उसको हावी कर दें, तो हमारे यहाँ जो लोग हैं, हमारी जो ज़हन साजी हो चुकी है, उसकी बुनियाद नहीं आते। चुनाव भी होगा, ये बड़ा अहम वाक़या है। ये फिर खान में एक जो है ये हुकूक वज़ीर हुआ, उसमें जमात इस्लामी के एक भाई थे, उन पे तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा, तो कोर्ट में वो जो उनके मुद्दई थे, जो जिन्होंने इल्ज़ाम आयद किया था, वो साबित ना कर सके, अदालत ने उन्हें बरी कर दिया। अब वो बरी होने के बाद वो अपने बेटे के हमरा वो मस्जिद में नमाज की अदायगी के लिए गए हुए थे, और बदकिस्मती से वो उनको बाहर निकलते हुए उन्हें और उनके बेटे को दोनों को जो है वो शहीद कर दिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस मुल्क में कोई ज़ाब्ता है कि नहीं है, कोई अदालतें हैं या नहीं है। अगर अदालतों में कोई बंदा बेगुनाह साबित होता है, तो फिर हमारे यहाँ जो लोग हैं इनको हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की जान ले लें। अगर ये जो मजहब का नाम लेकर इस तरह के वाक़यात का जो है वो काम करते हैं, वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। इस हवाले से हमारे उलमा इकराम पे भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपना पॉजिटिव किरदार अदा करें, क्योंकि आप देखें कि जो सलमान तसीर साहब वाला वाक़या था, उसके पीछे भी जो एक रीजंस थी, वो एक रावलपिंडी के मुफ्ती साहब हैं, उन्हीं का खिताब उन्होंने सुना और जाकर सलमान तसीर को कत्ल कर दिया। अब उसमें जो है ना वो अदालत का क्योंकि फैसला आ चुका है, उसकी बुनियाद पर जो नामजद मुल्ज़िम थे वो भी उनको फांसी भी दे दी गई, लेकिन के बाद आप देखें कि उनका इधर बाजार बना हुआ है, वहां पे लोग जाते हैं, चढ़ावे भी चढ़ाते हैं और जो है हम कहते हैं। तो जब इस तरह की चीजें सामने आएंगी, तो आपको माशरती सतह पे लोगों के अंदर जो है ये इस तरह के काम करने के हवाले से मजीद वो तक़वियत मिलेगी, और वो चीजें जो है ना जो इस तरह के वाक़यात को फिर हम रोक नहीं सकेंगे। ठीक है जी शहरियार साहब, आपकी दोनों की जगहें हमने जानी है, और इसी को हम जोड़ते हुए अगला सवाल बिल्कुल हमारा इसी के मुताबिक ही होगा कि देखिए, अगर जिस तरह आपने पहले बात की है कि बेशुमार लोग ऐसे आए हैं कि जिनको कत्ल कर दिया गया, जिस तरह मुमताज़ कादरी का भी आपने हवाला दिया, और इसी तरीके से कैसर साहब ने भी कहा कि तकरीबन 1200 से ज़ायद जो है वो केसेस ऐसे आ चुके हैं। तो देखिए, इसमें क्या निज़ाम है, ये सानहा सियालकोट के वाक़यात की वजह हो सकता है, क्योंकि देखिए इतने ज़्यादा केसेस जो है वो अदालतों में पेंडिंग पड़े हुए हैं।
پاکستان بننے سے لے کر اب تک بہت سے ایسے کیسز آئے ہمارے سامنے، مگر کسی کو بھی جو ہے وہ سزا نہیں دی گئی. ہمارے سامنے ایک سب سے بڑا کیس آیا تھا یہ آسیہ مسیح کا، مگر اس کے اندر بھی ان کو سزا نہیں دی گئی. ان کا کیس بہت ٹائم تک چلتا رہا، 10 سال تک، اور 10 سال کے بعد ان کو جو ہے وہ ملک سے جو ہے وہ جس طریقے سے بھیجا گیا یہ بھی آپ کے سامنے ہی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے، یہ ہمارا نظام ایسا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو اعتماد نہیں ہے؟ یقینی طور پہ اگر اتنے زیادہ کیسز ہمارے سامنے آ رہے ہیں، کسی اگر قانون بنا ہوا ہے تو اس قانون پہ عمل بھی ہونا چاہیے. تو اتنے زیادہ کیسز، اگر ہزاروں کی تعداد میں کیسز جو ہے وہ سبمٹ ہیں اور ایک شخص کو بھی سزا نہیں ہوتی، تو اس میں یقینی طور پہ ایسا بھی تو نہیں ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ شخص جو ہے وہ سزا یافتہ یا اس کو سزا نہیں ہونی چاہیے تھی مگر سزا کسی کو نہیں ہوئی. تو کیا یہ سانحہ سیالکوٹ کے پیچھے لوگوں کا عدم اعتماد ہے قانون کے اوپر، یہ بھی وجہ بن سکتی ہے؟ نہیں، اس کی کوئی لاجک نہیں ہو سکتی جی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ کسی شخص کو آپ اس طرح دیکھیے. جلاتے تو ہندو ہیں، مسلمان کب کسی کو مرنے والے کو جلاتا ہے؟ انہوں نے لاش کو آگ لگائی. یہ جناب اس کے لیے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی کہ عدالت میں ہمیں انصاف نہیں ملتا اس لیے ہم سڑکوں پر انصاف کریں گے. یہ نہیں ہو سکتا. یہاں جنگل کا قانون نہیں ہے. یہاں دیکھیے سزا کیوں نہیں ہو رہی؟ سزا اس لیے نہیں ہو رہی کہ آپ کے پاس شواہد نہیں ہے. اسلام میں آپ دیکھیے مثالیں دی جا سکتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہیں کہ میں کیونکہ عالم تو نہیں ہوں لیکن آپ کو اتنا ضرور بتاؤں کہ اسلام میں آپ یہ کہہ لیں کہ جناب مار دیں گے کسی کو اس بنیاد پر کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ اس کو سزا نہیں ملے گی. یہ نہیں ہے. آپ کو یہ کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ کسی کو اس بنیاد پر قتل کر دیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس قانون پہ جو ہم سارے یہی کہتے آئے، بڑی مدت سے بہت سارے لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ یہ جو 295C کا قانون ہے، اس کے تحت اگر کوئی شخص کسی پر الزام لگاتا ہے اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا سزا ہے یہ کہیں پہ نہیں لکھا ہوا. یہاں اسلام آباد میں G7 میں ایک مدرسہ ہے، مسجد ہے، وہاں کے قاری صاحب نے ایک بچے پر یہ الزام لگایا کہ یہ بچے نے یہ توہین مذہب کیا. اس نے اس کو قاعدے کو جو ہے خدا نخواستہ نظر آتش کیا ہے. وہ الزام ان کا جھوٹا ثابت ہو گیا. یہ پتہ لگ گیا، گواہوں نے یہ بتایا کہ جناب یہ قاری صاحب نے خود کیا تھا. لیکن وہ قاری صاحب آج بھی اسی مدرسے میں، اسی مسجد میں براجمان ہیں اور وہ باقاعدہ ابھی تک امامت کرا رہے ہیں. ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا کیونکہ وہ مسلمان ہیں، ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی کے اوپر الزام لگانے کے لیے اپنا ہی سپارہ یا قاعدہ، آپ جو نورانی قاعدہ ہوتا ہے اس کو آپ نظر آتش کریں تو اس شخص کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے ہمارے ہاں. یعنی شہریار صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جتنے بھی اگر کوئی کیسز سبمٹ ہوئے ہیں آج تک پاکستان کی تاریخ میں، وہ تمام جو کیس ہیں وہ فیک ہیں، یعنی جھوٹ پہ مبنی تھے، اس وجہ سے ان لوگوں کو سزا نہیں ہوئی؟ نہیں، میں اس کے اوپر فیصلہ نہیں دے سکتا. آئی کانٹ بی ججمنٹل آن دس، کیونکہ دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے پاس شواہد نہیں تھے. یہ تو ایک کیس کا تو میں نے حوالہ اس لیے دیا کہ یہ کیس وہ تھا کہ جس میں سزا ہونی چاہیے تھی. اس جو مسجد کا امام تھا جس نے ایک جھوٹا الزام لگایا تھا، جس بچے کے اوپر الزام لگایا تھا، اس بچے کی تو چلو جان بخشی ہو گئی، لیکن جس شخص نے اس بچے کو اس واقعے میں ملوث کرنے کی کوشش کی اس کے اوپر کوئی سزا نہیں ہے. یعنی اس قانون کے استعمال کے حوالے سے ہم بات کریں کہ اس کے لیے کوئی طریقہ کار ضرور ہونا چاہیے کہ ایک شخص اگر کسی پر کوئی الزام لگاتا ہے توہین مذہب کا، توہین رسالت کا، اور وہ الزام جھوٹا ثابت ہوتا ہے تو اس کو بھی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے جتنی کہ اگر وہ الزام درست ثابت ہونے پر اس ملزم کو دی جانی تھی. تو اس کے جھوٹا استعمال جو ہے، اس کا غلط استعمال جو ہے، اس کو روکنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جو شخص جھوٹا الزام لگائے اس کو بھی آپ سزا دیں گے تبھی یہ واقعات جو ہیں وہ رک سکتے ہیں، ورنہ یہ واقعات بڑھتے جائیں گے اسی طرح. صحیح. جی کیسر صاحب آپ بتائیے گا اس حوالے سے کہ کیا نظام کو آپ اس کے اوپر قصوروار ٹھہرائیں گے، یا آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو جتنے ابھی تک واقعات ہوئے وہ بالکل درست ہوئے، یعنی جتنے فیصلے ہوئے ہیں توہین مذہب پہ یا توہین رسالت پہ وہ بالکل درست ہوئے ہیں؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ لوگوں کو عدم اعتماد شکار ہیں وہ عدم اعتمادی کا یا نہیں؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اس میں نظام جو اس وقت ہمارے یہاں ہے یا جو اس حوالے سے جو قوانین ہیں ان میں اصلاح کی ضرورت ضرور ہے۔ حکومت پاکستان کو ہمارے جتنے بڑے مذہبی جو فقہ ہیں ان کے لوگوں کو اور جو ہمارے حکمران ہیں ان کو مل بیٹھ کر ایسا لائحہ عمل طے کرنا چاہیے تاکہ جو ہے اس طرح کے جو جھوٹے واقعات ہیں ان کی روک تھام ممکن بنائی جا سکے۔ جہاں تک جو ہمارے جو سوچ رکھنے والے لوگ وہ بتائی ہوئی باتوں کو بھی فالو کرتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہمارے ان علماء کرام نے جو اسلام کی اصل پکچر اور تصویر ہے اس کو جو ہے وہ لوگوں کے سامنے نہیں رکھا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ سورۃ الفرقان قرآن پاک کی آیت ہے، اس میں واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص شرک بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا اور اس کے گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں میں بدل دے گا۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے کیے ہوئے عمل پر توبہ کر لے، ٹھیک ہے، تو ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس کے باوجود اس کو سزا دیں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ 295C کا جو قانون ہے اس میں اگر تمام علماء کرام کی متفقہ رائے سے اور جتنے ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں ان کے بڑوں کو اور حکومت بیٹھ کر اس حوالے سے ایک چیز ضرور شامل کرنی چاہیے کہ اگر کوئی دانستہ یا نادانستہ طور پر اگر کوئی یہ فیل کر بیٹھے، دانستہ طور پہ تو میرے خیال میں کوئی نہیں کر سکتا، نادانستہ طور پر تو ہو سکتا ہے، تو اگر کوئی اس پہ اپنی معافی کورٹ میں اپنے عمل پہ جو ہے وہ معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اگر اپنے شرک جیسے بڑے گناہ کو معاف کر سکتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کے گناہ کو معاف کر دیں۔ ایک واقعہ میں آپ کے سامنے ایک اور گوشہ گزار کروں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنگ کے دوران حضرت اسامہ بن زید تھے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز تھے۔ یہ جو حضرت جو ہے یہ آپ کو ان کے بارے میں معلوم ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے یہ منہ گلے پٹے بھی تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسامہ بن زید سے بہت محبت بھی تھی۔ تو ایک جنگ میں انہوں نے ایک کافر کو جو ہے وہ قتل کر دیا، تو معاملہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا تو انہیں بتایا گیا کہ اس کافر نے قتل سے پہلے جو ہے وہ کلمہ طیبہ پڑھ لیا تھا اور اس نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتراف کر لیا تھا۔ تو اس کے جواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت اسامہ بن زید سے یہ اس واقعے کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا ان سے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ بالکل اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن مجھے گمان ہے اور کہ اس نے وہ ڈر کی وجہ سے پڑھا تھا۔ تو اس ان کے جواب پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہم سب پیروکار ہیں، جن کے دین کو ہم فالو کرتے ہیں، ان کا رد عمل اس پہ یہ تھا کہ اسامہ کیا تم نے اس کا دل چیر دیا تھا؟ تمہیں کیسے پتا تھا کہ وہ اس نے ہماری ڈر کے خوف سے کلمہ پڑھا ہے؟ تو اسامہ تم نے کیا کیا؟ اسامہ تم نے کیا کر دیا؟ تو مطلب یہ اس سارے واقعے پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کی کوئی کبھی فعل کا مرتکب ہو بھی جائے تو وہ اپنے عمل پر جو ہے وہ ایمان ہو اور توبہ طائب کر لے تو بحیثیت مسلمان اس حدیث کی روشنی میں بھی جو ہے وہ ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کا اقرار ہے اس کو مان، باقی معاملہ اس کا اور اس کے خدا کا ہے۔ اگر اس نے ڈر کے وجہ سے یا کسی خوف کی وجہ سے کیا ہے تو وہ خدا جانے اور وہ شخص جانے، تو لہذا ہم پہ یہ چیز فرض جو ہے نا، تو یہ چیزیں سر بات یہ ہے کہ یہ معاملات یہ چیزیں جو ہے یہ ذہن سازی کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمارے علماء کرام پہ فرض ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ اصل دین ہے کیا، لوگوں کو جو ہے یہ بتائیں یہ چیزیں۔
कैसर साहब, जैसा कि आपने जितनी भी चीज़ें बयान की हैं, मगर अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की जो तारीख है, पाकिस्तान बनने से पहले मुसव्वरे पाकिस्तान अल्लामा इकबाल के हवाले से जिस तरह बताया जाता है कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद जो थे उनकी नमाज जनाजा जो में शामिल थे अल्लामा इकबाल, और इसी तरीके से उनको कब्र में उतारने वाले लोगों में शामिल थे अल्लामा इकबाल। यानी जिस शख्स ने पाकिस्तान का एक ख्वाब देखा है, जिसको हम आज अपना मुसव्वरे पाकिस्तान का हम लक़ब देते हैं, शायर मशरिक माशाअल्लाह, मगर अगर वो इस हद तक सपोर्टिव थे इस हवाले से कि गाजी इल्मुद्दीन शहीद का उन्हें जनाजा तक कब्र के अंदर उन्होंने उतारा, तो इन चीज़ों को मद्देनज़र देखते हुए तो हम ये कहेंगे कि इसका तो हमारा एक बहुत तारीखी पस मंज़र है कि हम उस चीज़ को एक चलते आए, और हमारी आवाम भी उनके नामों के साथ शहीद लगाती रही है। इसी तरीके से अगर आमर चीमा साहब को देखा जाए, उनके नाम के साथ भी शहीद, और बहुत बड़ा तारीखी जनाजा उनका भी हुआ। मुमताज़ कादरी साहब का बहुत बड़ा तारीखी जनाजा हुआ, मगर ये यकदम से ये आवाम के अंदर एक बदलाव आया है, तो वो इसको अब दहशत गर्दी के ज़ुमरे में भी डाल रही है, जुल्म के ज़ुमरे में भी डाल रही है। तो ये इस हवाले से बड़ा ही अचानक तारीख के अंदर जो बदलाव है, ये आवाम के अंदर बड़े सवालात पैदा कर रहे हैं उनके दिमागों में। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि हमारा एक तारीखी पस मंज़र अल्लामा इकबाल से चीज़ जुड़ी हुई हमें तारीख में मिलती है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि माजी में जो है इस तरह के जो वाक़यात पर, जो जैसे गाजी इल्मुद्दीन शहीद का वाक़या रूनुमा हुआ, तो उस वक़्त जो हालात थे, पस मंज़र थे, वो कुछ चीज़ें और थी। अब भी अगर कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा हो, तो उस पर अगर हुकूमत की तरफ से या आपकी अदालतें आपको एक कानून के दायरे में रहकर जो है वो आपको ये काम अंजाम देते हैं, ये फिर भी अगर कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा हो, तो फिर भी एक इनफरादी तौर पे किसी शख्स या गिरोह को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो किसी की जान ले ले। ये आपको समझने की, इसी बात को समझने की जरूरत है कि हमारा जो दीन है कतन हमें इस बात की इजाजत नहीं देता। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में उन्हें पता चला कि किसी गिरोह ने जो है किसी शख्स को बेगुनाह कत्ल कर दिया है, तो आप ये बुखारी शरीफ में ये हदीस मौजूद है। तो उसमें उनने कहा कि अगर मुझे पता चल गया कि इस बेगुनाह कत्ल के पीछे ये पूरा इलाके के लोग मुलव्वस है, तो मैं सबको कत्ल कर दूंगा। तो बेगुनाह किसी की जान लेना जो है, ये इस्लाम में कतन इसको जो है वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे साबित होगा कि वो जो इल्जाम लगाया गया है वो सच्चा है या झूठा है। ये तो देखिए, इसके लिए तो एक आपके पास अदालती निज़ाम मौजूद है। आप अदालत में उसको साबित करें, सच्चा साबित करें, उस हवाले से शवाहिद पेश करें। तो मैं नहीं समझता कि अगर कोई ठोस शवाहिद हो तो कोई मुसलमान जज हो, बल्कि कोई गैर मुस्लिम भी हो, तो वो ठोस शवाहिद की बुनियाद पर ही फैसला। अगर हमारे यहाँ जो लोग हैं जिन पे इल्जामात लगाए गए उनके नहीं हो सके, तो उसकी बुनियादी वजह ये थी, या तो उनके हवाले से कोई ठोस जो शवाहिद थे वो पेश नहीं किए गए, जो उस हवाले से जो प्रोसिक्यूशन सोर्स थी वो कमजोर थी, तो उस वजह से जो है ना वो फिर ये लोग जो है ये सारे अमल को जो है ना वो खुद दोहरा। इसलिए जो है ये जो माजी में जो कुछ वाक़यात रूनुमा हुए, तो उस वक्त पस मंजर होता। अब हालात जी कैसर साहब, आपका पॉइंट हमारे पास आ गया। टाइम को मलूज़े खातिर रखते हुए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी एक बड़ी अजीब सी कोई सोच है, हमारे जो आज हुकूमत के अंदर जो लोग हैं उनकी भी इस तरह की सोच रही है कि जला देंगे, गिरा देंगे, मुल्क को आग लगा देंगे, असम्बलियों को आग लगा देंगे, और मुख्तलिफ किस्म के हमारे रोज़ जो वाक़यात हमारे सामने आंखों के सामने आते रहते हैं कि किसी को जनाब बरहना करके आग लगा दी। एक कूड़ा क्रिकेट वाले के पिछले दिनों कोई वाक़या, 1-2 दिन पहले कोई इसी तरह का एक वाक़या पेश आया कि एक बच्ची को जो है वो आग लगा दी, और इसी तरीके से एक औरत थी उसको स्टाल लगाने के ऊपर आग लगा दी। यानी कि हमारी जो एक मेंटालिटी है इस खित्ते की, आप कुछ भी कह सकते हैं, एक बड़ी मुतशद्दद सी जो है वो सोच है हमारी। तो इस दौरान हमने देखा कि जिस टाइम एक मलक अदनान जो है, एक बड़ा हीरोइक किस्म का कैरेक्टर जो है वो हमारे सामने आया है, कि हमने देखा है कि एक शख्स जो है वो एक ही आप कह सकते हैं कि मर्द
جو قانون کے اوپر بھی جس کا بھروسہ تھا، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ ہم اس کو قانون کے حوالے کریں گے، اور وہ آخری دم تک لڑتا رہا. وہ یقینی طور پہ اس کی جانی طور پہ اس کو نقصان کا خدشہ بھی تھا اپنی جان کے حوالے سے، اور مگر وہ سری لنکا جو مینیجر تھا ان کی ٹانگوں کے ساتھ وہ چپکا رہا. یقینی طور پہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، آخری سہارا اس کا ملک عدنان ہی تھا. مگر اس تمام سچویشن کے بعد عدنان نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس بندے کو مار بھی دیا گیا جان سے، پھر اس کی باڈی کو آگ لگا دی. اب ان تمام سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اور ہمارا جو تاریخی ایک پس منظر چلتا آ رہا ہے کہ متشدد قسم کی ہماری ذہنیت ہے، تو اس کے بعد جو ہے وہ ملک عدنان کو تمغہ جرت سے عمران خان صاحب کی طرف سے نوازا بھی گیا اور ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی ہے. مگر آپ کیا کہتے ہیں کہ تمغہ جرت سے زیادہ جو ہے وہ یہ ضروری نہیں تھا کہ پہلے انہیں کسی سائیکیٹرسٹ کے پاس لے کے جاتے، ان کی مینٹل ہیلتھ کنڈیشن کو تھوڑا سا کوئی بہتر کیا جاتا، پھر اس کے بعد یہ نیکسٹ سٹیپ لیا جاتا؟ کیا کہتے ہیں، پہلے وہ ضروری تھا تمغہ جرت، یا ان کو تھوڑا سا پہلے ایکسپورٹ دی جاتی ہے؟ جی جی دیکھیے، ساری دنیا میں کاؤنسلنگ کا جو ہے وہ اصول ہوتا ہے، اور جو اتنا ٹراماٹائزڈ ہو جائے جو بندہ، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی کاؤنسلنگ کی جائے اور اس کو پہلے اس حال میں بحال کیا جائے. بلا شبہ دیکھیں، جو وہاں پہ نام لیوا تھے رحمت للعالمین کے، انہوں نے ایک شخص کے ساتھ اتنا ظلم کیا تو اس میں ایک کھڑا ہوا صرف بندہ. مجھے دکھ اس بات کا ہے کہ آپ عشاق بنتے ہیں اس شخصیت کے جن کو دونوں جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا، اور ان کے نام پر آپ قتل کر دیں کسی کو اس طرح سے، اور ایک بندہ صرف روکنے والا ہو. تو یہ ہماری معاشرتی بے حسی، مجموعی طور پر ہماری معاشرتی بے حسی کو ظاہر کرتا ہے. اور ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ملک عدنان جیسے لوگ وہاں پر 2-4 نہیں تھے، صرف ایک ہی بندہ ملا تھا. تو وہ ٹھیک ہے، اس کو حکومت نے ٹھیک ہے کہ بر وقت اس کا ایک میسج دینا تھا دنیا کو کہ ہمارے اصل ہیروز وہ نہیں ہیں جنہوں نے آگ لگائی، ایک انسان کو مار دیا بے گناہ کو. وہ ہمارے ہیروز نہیں ہیں. بالکل ہمارا ہیرو ملک عدنان ہے، جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس پریانکا کمارا کو بچانا چاہتا تھا، اور وہ چاہتا تھا کہ اس کو اس طریقے سے زندگی نہ چھین لی جائے، اس کو یہاں سے نکال دیا جائے، کسی طریقے سے اس کو بچا لیا جائے. تو اچھا ہے کہ ہم نے دنیا میں ایک یہ میسج دیا ہے، اور یہ پاکستانی صرف حکومت کا میسج نہیں ہے، یہ ہماری قوم کا مجموعی طور پر اس وقت یہ پیغام ہے ساری دنیا کو کہ پاکستان بلا شبہ جو ہے وہ ایک امن پسند ملک ہے، اور ہمارا جو دین اسلام ہے یہ امن کا درس دیتا ہے، یہ بھائی چارے کا درس دیتا ہے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بڑھانے کا درس دیتا ہے، یہ بین المذاہب ہم آہنگی کو پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. ہم نے دیکھا کہ بہت سارے واقعات ہیں اسلام میں اس حوالے سے. میں مثالیں دینا چاہوں تو بھر دوں مثالیں، لیکن حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذرا بختر ایک یہودی نے چوری کر لی، اور وہ اس کی دکان پہ رکھی ہوئی تھی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وہ جو تھے اس وقت وہ گئے ادھر قاضی کی عدالت میں، اور جا کر بتایا کہ یہ میری ذرا بختر ہے. تو وہ انہوں نے کہا آپ کے پاس کون گواہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ میرا بیٹا گواہ ہے. انہوں نے کہا نہیں، آپ کا بیٹا اس کی گواہی نہیں دے سکتا کیونکہ یہ تو آپ کا بیٹا ہے. انہوں نے وہ زرہ بختر چھوڑ دی وہاں پہ. انہوں نے کہا آپ کا فیصلہ قاضی صاحب سر آنکھوں پر ہے. وہ اپنی زرہ چھوڑ کر آ گئے. وہ یہودی یہ عمل دیکھ کر، یہ اخلاق دیکھ کر مسلمان ہو گیا تھا. یہ تھی مثالیں ہماری. ہم کون سی مثالوں کو اپنانے کی طرف چلے گئے جہاں ظلم، بربریت، یہ تو تاتاریوں اور منگولوں کی روایات تھی، یہ مسلمانوں میں کہاں سے آ گئی؟ تو اس میں بچنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ بہت اچھا کیا کہ پاکستان نے یہ اس کو تمغہ شجاعت دیا، بر وقت دیا، اور ساری دنیا میں ایک پیغام دیا ہے کہ ہمارا جو ریئل ہیروز ہیں وہ یہ ہیں. جہاں تک بات ہے عامر چیمہ شہید کی، اس کے سرکمسٹانسز بالکل اس سے ڈیفرنٹ تھے. آپ غازی علم الدین شہید کی بات کرتے ہیں، وہ سرکمسٹانسز بالکل ڈیفرنٹ تھے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر ہم سب کی جانیں قربان ہو جائیں تو بھی کوئی زیادہ نہیں ہوگا، وہ ہم بہت کم کریں گے. لیکن ان کی حرمت کے نام پر کسی بے گناہ کو قتل کر دینا کتنا بڑا گناہ ہے. ہم کس منہ سے جائیں گے اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لیے؟ ہم دعائیں کرتے ہیں
کہ روز محشر ہمیں ان کی شفاعت نصیب ہو جائے، تو وہ کیسے کسی ایک جھوٹے کو، ایک مکار کو، ایک قاتل کو شفاعت کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ بس اتنا اس کے اوپر کہوں گا۔ جی کیسر مرزا صاحب، آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور کائنڈلی آپ تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیجئے گا، اس حوالے سے اپنا پوائنٹ دیجئے گا کہ جیسا میں بیان کر چکا ہوں کہ ایک اتنا ڈرامیٹک سچویشن سے ایک بندہ نکلتا ہے اور اس کو جو ہے وہ تمغہ جرت جو ہے وہ پہلے دیا جاتا ہے بجائے اس کو کہ اس کی کاؤنسلنگ کی جاتی۔ اس حوالے سے اپنے اس پلیٹ فارم سے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے یا اپنی رائے کا اظہار کریں گے؟ جی، جیسے شہریہ صاحب نے فرمایا ہے کہ کاؤنسلنگ ڈیفینیٹلی اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس میں جو بھی فریق ہوں یا جو کسی حوالے سے ان کو سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی، تاکہ ان کو اس ٹراما سے نکالا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک عدنان نے جس طرح سے یہ بہادری کا کام انجام دیا وہ قابل تحسین ہے، اور وہ اس واقعہ کے بعد اپنے ہوش و حواس میں بھی تھے۔ پھر یہ تھا کہ پبلکلی ان کی سامنے آنا شروع ہوئے مختلف ویڈیو کلپس کے ذریعے، اور وزیر اعظم تک بھی یہ چیزیں گئی، اور حکومت پاکستان کے جتنے جو ہماری سرکردہ شخصیات ہیں انہوں نے بھی یہ ان کی بہادری کے جو رونما ہوئے اس کے دیکھا، تو وہ پھر ان کی طرف سے اپریسیشن کا سلسلہ، جو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا عمل تھا کہ اگر وہ کسی ٹراما میں بھی تھے تو وہ اپنی روٹین میں اور معمول کے میں جو ہے نا وہ اپنی لائف میں وہ واپس آ گئے، اور ڈیفینیٹلی وہ جو سارا سامنا تھا وہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے کہ وہ جلائے، ان کو پہلے پکڑے جانے کا عمل، پھر اس کے جناب ان کو مارے جانے کا عمل، پھر ان کو جلائے جانے کا عمل، یہ سارا ایک ناخوشگوار واقعہ ان کے ذہن میں ہے، جو اب تک جو ہے اس کے بعد بھی ان کے ذہن میں رہے گا۔ لیکن اس کے ساتھ جو پازیٹیو سائن تھا حکومت پاکستان کی طرف سے وہ یہ ہوا کہ ان کو جو ایوارڈ سے نوازا گیا، تو اس سے پاکستان کا عالمی سطح پہ جو ہے وہ بہت اچھا گیا ہے، اور ہمیں لوگوں کے سامنے یہ ایک پکچر رکھنے کا جو ہے وہ ہمیں موقع ملا ہے کہ تمام پاکستان تمام مسلمان جو ہے وہ شدت پسند نہیں ہوتے، اس میں سے جو ہے وہ ایک خاص جو سوچ کے رکھنے والے لوگ ہیں ان کو تو ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے لوگ ایسے نہیں ہیں۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں۔ آپ نے ہمارے مہمان گرامی کی جو ہے وہ تجزیہ جانا، رائے جانی، اور اس کے ساتھ ہی فیصلہ جو ہے وہ آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور اس کے ساتھ اپنے میزبان راجہ ندیم کو اجازت دیجیے۔ پھر سے اگلے ہفتے ہم پروگرام ہارٹ ٹاک کے اندر آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔